ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کی کوشش ضرور کریں. اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو آپ کی اس کوشش میں کامیاب کر دے گا. بات جس سے آپ کریں یہ اپنا رول بنا لیں بات کرنے کا. دیکھیں 4 دن کی زندگی ہے, کچھ اچھی گزر جائے تو بہتر ہے, گزر تو یہ پہلے بھی رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ جس بندے سے بات کریں اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. اب آنکھ میں آنکھ ڈالنے سے مراد گھورنا نہیں ہے, گیز کرنا نہیں ہے. مین کہ آپ آنکھ میں سلائٹ سی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں, یعنی کہ اس کی طرف دیکھتے ہیں, پھر تھوڑا سا رائٹ دیکھ لیں, لیفٹ دیکھ لیں. تو یہ کچھ سائنس ہوتی ہیں جو نفسیات بھی بتاتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے تو پھر 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو وہ بہت بڑا شائع آدمی ہے اور یا پھر وہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہتا. تو اس پوائنٹ کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ ہم کو اس بات کا بھی جو ہے نا وہ ہمارے ذہن پہ خبط سوار ہوتا ہے, خبط لگا ہوتا ہے کیا کہ اگر میں نے یہ بات اب نہ کی تو پتہ نہیں اس کے بعد مجھے بات کرنے کا اتفاق ہوگا کہ نہیں. دیکھیں صورتحال دیکھیں, ماحول دیکھیں. اگر ماحول ہے مین کہ ایک بندہ شادی والے گھر میں ایک بندہ بیٹھ کے فکر آخرت کی باتیں شروع کر دیتا ہے, ان کی رسمیں چل رہی ہیں آپس میں, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ فکر آخرت یہ گفتگو کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہر مومن کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. اب وہ ماحول نہیں دیکھ رہا. مجھے پرسنلی بے شمار ایسے بابوں کو ہاتھ باندھنا پڑا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ماحول دیکھ لیں, موقع دیکھ لیں. مین کہ اگر آپ کسی کے ختم شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں, کسی کے مرنے پہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ آپ باتیں کر رہے ہیں ہنسی کی, مزاح کی, خوشی کی, دیٹس ناٹ گڈ. آپ اچھے کمیونیکیٹر چاہے آپ کو کہتے ہیں لیکن آپ نہیں ہیں, مبارک ہو آپ نہیں ہیں. اور اب گھر میں خوشی کا سماں ہے, شادی مہندی والا پروگرام ہے اور جناب محترم باتیں کر رہے ہیں جناب عجیب سی. نہیں دیکھیں آپ اچھی بات کرتے ہیں, آپ بڑے اچھے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, آپ بڑے مذہبی آدمی ہیں, آپ بہت انٹلیکچوئل آدمی بھی ہیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے اپنی ذہانت کا پہاڑ ہر جگہ پہ مت گرایا کریں. کوشش کریں کہ میں جہاں پہ یہ بات کرنے جا رہا ہوں کیا مجھے یہ بات یہاں پہ کرنی بھی چاہیے کہ نہیں. اور ہر جگہ پہ نا فلسفہ بھی نہیں جھاڑ دینا چاہیے. کسی نے کہا کہ کیسے ہیں اور اس کو جناب آگے سے کوئی آدھے گھنٹے کا جناب آپ نے رپلائی کیا کہ جناب کیسے ہیں, ویسے ہیں, جیسے بھی ہیں, کیسے ہونا ہے. او بھائی نہیں, خدا کا ٹو دی پوائنٹ. اس نے کیا کہا ہے, کیسے ہیں, جی ٹھیک ہوں, بات ختم. اب آپ اس کو لمبی کہانی کس لیے سنانا چاہ رہے ہیں, کیا آپ آگے سے یہ دیکھیں, یا تو اگر آپ سنانا چاہ رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ سننا بھی چاہ رہے ہیں کہ نہیں, اور آپ سنائے جا رہے ہیں. بے شمار مائیوں بیچاریوں کو یہ عادت ہوتی ہے, کوئی نہ بھی سنے تو وہ جناب سنائی جاتی ہیں. بابوں کو یہ عادت ہوتی ہے. چلو اچھا, مائیوں کو ہے, بابوں کو ہے, سو بھائی بنتا ہے, عمر کا ایک عرصہ گزارا ہے انہوں نے, بے شمار ان کی باتیں تھی جو وہ نہیں سنا سکے, وہ سناتے ہیں. اور بھائی نوجوان آج کی جو یوتھ ہے, آج کا طالب علم جو ہے, آج کا جو اسکالر ہے, یونیورسٹی کا ہے, کالج کا ہے, اکیڈمی کا ہے, اسکول کا ہے, کم سے کم اسے یہ سینس تو ہونی چاہیے کہ میں نے کب کون سی کس لیے اور کس انداز میں نے بات کرنی ہے. اور ایک اور لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ میں ایڈ کروں گا کہ ہمارا جب ہم کچھ بہتر بولنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اب ہمارا جو اگلا شکار ہوتا ہے وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو بہتر نہیں بول سکتے. دیکھیں میرا آج کا کلپ ریکارڈ کرنے کا مقصد کسی کی تذلیل کرنا نہیں ہے, کسی کو خجل کرنا نہیں ہے, کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے. اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اصلاح کرنا بھی سیکھنے کی کوشش کریں. ہم سامنے والے بندے نے غلطی کی, سامنے والا بندہ کچھ غلط کر چکا ہے اور ہم ایک اچھے کمیونیکیٹر ہیں, ہمیں پتہ چل گیا کہ اس بندے نے غلطی کی ہے. اچھا اب ہم نے اس کی جو اصلاح کا جو طریقہ ہے, ہم نے جو کہنا ہے وہ تو بہت اچھا تھا, بالکل ٹھیک تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا, لیکن جس انداز میں ہم نے جتنی سختی سے, جتنے ہمارا لہجہ تلخ تھا, آئی تھنک اس سے کیا ہوگا کہ اصلاح کی بجائے یا تو فساد ہو جائے گا, یا پھر لڑائی ہو جائے گی, یا پھر دوریاں بڑھ جائیں گی. دیکھیں اس پوائنٹ کو بھی مد نظر رکھیں کہ اگر آپ ایک اچھے کمیونیکیٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو اصلاح کا انداز ہے, آپ کسی کی بہتری کے لیے جو بات کر رہے ہیں, کیا آپ کا وہ بات کرنے کا انداز ٹھیک ہے,
باتیں باتیں ہوتی ہیں، بات کوئی بھی کرے معنی نہیں رکھتا، معنی نہیں رکھتی۔ جب بات ایک اچھا کمیونیکیٹر کرتا ہے تو پھر بات معنی نہیں بامعنی ہو جاتی ہے۔ دنیا کے تمام بڑے جو ریزولوشن ہیں، دنیا کے بڑے بڑے انقلاب جو آئے ہیں، اس کے پیچھے لیڈروں کا ہاتھ ہوتا ہے، کمیونیکیٹر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ بات کو اس انداز سے نہیں کرتے جس انداز سے کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ نے جو کہہ دیا یہ کوئی افیکٹو نہیں ہوگا، مؤثر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے، لفظ انسان کا ڈنگ بھی ہے، ان میں تاثیر بھی ہے۔ اب آپ کون سا ڈنگ مارتے ہیں، میٹھا مارتے ہیں یا پھر وہ تلخ ڈنگ مارتے ہیں سانپ والا، اور کوشش کریں کہ جب آپ کسی کی اصلاح کریں تو آپ کا اصلاح کرنے کا جو انداز ہے وہ مؤثر ترین ہونا چاہیے۔ مسجد کا امام اور وہ بچے کی اصلاح کر رہا ہے، ذرا اصلاح کا انداز سنیے گا۔ بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی حفصہ میری عمر ہے 14 سال۔ تو بیٹا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کونیاں سوکھی ہوں، ٹھیک ہے، اچھی طرح ان کو تر نہ کیا ہو تو کیا ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا۔ اب وہ بچہ مارا ندامت کے کیا کرتا؟ 14 سال کی زندگی گزار دی بچے نے، اور حافظ صاحب نے یہ ڈسکور کیا کہ اس بچے کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جی حافظ صاحب نے ڈسکور کر لیا کہ اس بچے کی نماز نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اس کی آج نہ اس نے اس طرح کیا ہو، اس جلدی میں کچھ ہو۔ غلطی کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کی غلطی کی اصلاح کرتے ہیں اور اصلاح بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ جس انداز میں ہونی چاہیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نے یہ جو منہ لگایا ہوا نا، یہ بڑبڑ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اوپر نیچے جناب صرف اپنا جناب وہ گیئر لگانے کے لیے یہ منہ اللہ نے نہیں دیا ہوا، بلکہ اس کو آسان طریقے سے بات کرنے کے لیے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ اب اس کو فیل ہوا کہ یار میری حافظ صاحب نے انسلٹ کر دی ہے۔ یہ جو ٹین ایجز ہوتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ایموشنل لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے اندر یہ میں ایموشنز کو سٹیئرنگ کہتا ہوں۔ تو اب آپ سٹیئرنگ کو غلط راؤنڈ کرتے ہیں تو پھر یقیناً وہ ٹکرائے گا، نقصان اپنا بھی کرے گا اور سامنے والے کا بھی کرے گا۔ اب وہ بچہ اس سے ڈسارڈ ہوتا ہے اور پریشان ہو کے جناب وہ بچے سے نکل جاتا ہے۔ ایک کیس ختم۔ اب اگلا پوچھتے ہیں، جی بابا جی وضو کر رہے ہیں، ایک نوجوان آتا ہے، بابا جی کی عمر 70 سال ہے، نوجوان کی عمر جناب 35 سال ہے، کسی کالج کا، کسی گورنمنٹ کالج کا وہ پروفیسر ہے، اور بابا جی کو وضو کرتے دیکھا، بابا جی نے غلط وضو کیا ہے۔ اور اب وہ کیا بابا جی کو کہہ رہا ہے کہ اچھا ایجوکیٹڈ بندہ جب کچھ غلط کرتا ہے تو مجھے قدرے دکھ زیادہ ہوتا ہے اس بندے کی حرکت پہ کہ ایک بندہ ان ایجوکیٹڈ ہے، اس کو عقل شعور نہیں ہے، اس بیچارے کا انٹلیکچوئل لیول جو زیرو ہے تو کام چلتا ہے، اچھا یار بنتا ہے اس کا۔ لیکن اب آپ پڑھے لکھے ہیں، مرشد واسف کریم فرماتے ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل سوسائٹی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ پڑھے لکھے جاہل سوسائٹی میں جناب ایسے ہیں جیسے اندھیری میں چھاپر آ جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کون سا کہاں سے آ گیا ہے۔ آپ کو اللہ نے اگر تعلیم دے رکھی ہے تو آپ بزرگوں کی اصلاح کریں اس انداز میں کہ ان کی بزرگی متاثر نہ ہو، انہیں ذلیل نہ کریں۔ آپ امام مسجد ہیں، آپ اس انداز میں نمازیوں کی اصلاح کریں کہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ تلخ نہ ہو۔ محبت فاتح عالم ہے، محبت کی زبان بھی فاتح عالم ہے۔ اگر آپ دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں نا، گھروں میں مکانوں میں تو سبھی رہتے ہیں، دلوں میں رہنا سیکھیے، آپ کا انتقال کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنا لہجہ ٹھیک کر لیجئے، اپنا رویہ ٹھیک کر لیجئے، اور جس انداز میں آپ اصلاح کرتے ہیں آپ وہ انداز ٹھیک کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کی بات مؤثر نہیں مؤثر ترین ہوگی۔ محبتیں بانٹیے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو محبتیں دے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری بات آپ کو اچھی لگی ہو تو کوشش کریں میرے